بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورۃ البقرہ مدنیۃ، سورہ بقرہ ہے، یہ مدنی سورت ہے۔ الفاظ کے اعتبار سے قرآن مجید کی سب سے بڑی سورت ہے، اور اس سورت کا آغاز اللہ رب العالمین نے حروف مقطعات سے کیا ہے۔ بسم اللہ، اللہ کے نام سے، الرحمن جو بے حد رحم والا، الرحیم نہایت مہربان ہے۔ الف لام میم، اللہ اعلم بمرادہ، ذالک الکتاب یہ کامل کتاب، لا نہیں، ریب کوئی شک، فیہ اس میں، ہدن یہ سراسر ہدایت ہے، للمتقین بچنے والوں کے لیے۔ بچنے والے کون ہیں؟ الذین وہ لوگ، یؤمنون جو ایمان لاتے ہیں۔ بچنے والوں کی پہلی علامت، پہلی نشانی کیا ہے؟ یؤمنون جو ایمان لاتے ہیں، بالغیبی غیب پر، دیکھے بغیر، بن دیکھے۔ وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ ایمان کے بعد، وَيُقِيمُونَ اور وہ قائم کرتے ہیں، الصَّلَاةَ نماز۔ اور تیسری نشانی وَمِمَّا اور اس میں سے، رَزَقْنَاهُمْ جو ہم نے انہیں دیا ہے، يُنْفِقُونَ وہ خرچ کرتے ہیں۔ آج ہم پڑھیں گے والذین اور وہ، یؤمنون ایمان لاتے ہیں، بما اس پر، انزل اتارا گیا ہے، الیکا تیری طرف۔ والذین اور متقین کی صفات میں سے چوتھی صفت، متقین کی صفات میں سے چوتھی صفت، متقین کی نشانیوں میں سے چوتھی نشانی۔ پہلی نشانی یؤمنون بالغیب، دوسری نشانی وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ، تیسری نشانی وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ۔ اب چوتھی نشانی وَالَّذِينَ اور وہ، یؤمنون جو اس پر ایمان لاتے ہیں، بما جو، انزل اتارا گیا، الیکا تیری طرف، اے پیغمبر جو شریعت آپ پر اتاری گئی ہے، جو دین آپ پر اتارا گیا ہے، اس پر وہ ایمان لاتے ہیں۔ وما اور ان شریعتوں پر بھی ایمان لاتے ہیں، ان کتابوں پر بھی ایمان لاتے ہیں، انزل اتارا گیا، من قبلک تجھ سے پہلے۔ یہ آپ کی شریعت پر ایمان صرف نہیں لاتے، صرف آپ کی شریعت پر ایمان نہیں لاتے، بلکہ ان تمام شریعتوں پر بھی ایمان لاتے ہیں، ان تمام کتابوں پر بھی ایمان لاتے ہیں، ان تمام پیغمبروں پر بھی ایمان لاتے ہیں جو آپ سے پہلے آئے، جو شریعتیں لے کر آئے، جو کتابیں لے کر آئے۔ والذین اور وہ لوگ، یؤمنون ایمان لاتے ہیں، بما اس پر، انزل جو اتارا گیا، الیکا آپ کی طرف، وما اور اس پر بھی ایمان لاتے ہیں، انزل جو اتارا گیا، من قبل تجھ سے پہلے، آپ سے پہلے جو شریعتیں نازل ہوئی ہے، ان شریعتوں پر بھی وہ کیا کرتے ہیں؟ ایمان رکھتے ہیں۔ وبالآخرۃ اور آخرت پر، وبالآخرۃ اور آخرت پر، ہم وہ وہی، یوقنون یقین رکھتے ہیں۔ وبالآخرۃ اور آخرت پر، ہم وہی لوگ، یوقنون یقین رکھتے ہیں، جو ایمان بالغیب اور یقیمون الصلاۃ ومما رزقناہم ينفقون، والذین یؤمنون بما انزل الیک وما انزل من قبلک وبالآخرۃ هم یوقنون۔ اللہ فرماتے ہیں یؤمنون بالغیب ایک ہوا، ویقیمون الصلاۃ دو، ومما رزقناہم ينفقون تین، والذین یؤمنون بما انزل الیک چار، وما انزل من قبلک پانچ، وبالآخرۃ هم یوقنون چھ۔ وبالآخرۃ اور آخرت پر، ہم وہی، یوقنون یقین رکھتے ہیں، قیامت کے واقع ہونے پر یقین رکھتے ہیں۔ تو قرآن مجید کے آغاز میں اللہ نے فرمایا ہدن، یہ کتاب کیا ہے؟ ہدایت ہے، للمتقین متقین کے لیے۔ متقین کا ترجمہ کیا ہے؟ بچنے والے۔ اب اللہ کی سزا سے بچنے والے لوگوں کی نشانی کیا ہے؟ اگر وہ نشانی ہمارے اندر موجود ہے تو ہم بچنے والوں کی لسٹ میں شامل ہے، اگر ہمارے اندر وہ نشانیاں نہیں ہے تو ہم بچنے والے نہیں ہیں۔ تو لہٰذا ہمیں کل کی فکر کرتے ہوئے ہمیں ان صفات کو اپنانے کی،
ان خوبیوں کو اپنے اندر پیدا کرنے کی، ان عادتوں سے اپنے آپ کو متصف کرنے کی کیا ہے؟ ضرورت ہے۔ اگر بچنا چاہتے ہو تو پہلا ایمان کیا ہے؟ یؤمنون بالغیب، اللہ کو دیکھے بغیر، اللہ کے فرشتوں کو دیکھے بغیر، کتابوں کو اترتے ہوئے دیکھے بغیر اللہ پر وہ مکمل طور پر ایمان لاتے ہیں۔ وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ، اور وہ اس نماز کو قائم کرتے ہیں جس نماز کو نبی علیہ السلام لے کر آئے تھے۔ آپ علیہ السلام نے جس نماز پہ پریکٹیکل کر کے نماز 23 سال نماز خود پڑھ کر پریکٹیکل کر کے وہ نماز جو نبی علیہ السلام والی ہو۔ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ، اور جو کچھ ہم نے انہیں دیا ہے، جو بھی صلاحیت، جو بھی نعمت ہم نے انہیں دی ہے، يُنْفِقُونَ، وہ اس نعمت کو اللہ کے راستے میں، اللہ کے دین کو سمجھنے کے لیے، اللہ کے دین کو سمجھانے کے لیے وہ خرچ کرتے ہیں۔ والذین، اور وہ لوگ، یؤمنون، ایمان لاتے ہیں، بما، اس پر، انزل، جو اتارا گیا ہے، الیک، آپ کی طرف، نبی علیہ السلام پر اللہ رب العالمین نے کیا نازل کیا ہے؟ وانزل اللہ علیک الکتاب والحکمہ، اللہ نے نبی علیہ السلام پر کتاب اور حکمت اللہ نے نازل کیا ہے۔ کتاب سے مراد قرآن مجید، حکمت سے مراد نبی علیہ السلام کے فرامین۔ قرآن مجید کا جو تفسیر ہے عملی، وہ نبی علیہ السلام کی سنت، آپ کی سیرت، آپ کی احادیث کیا ہے؟ قرآن مجید کی تشریح ہے، تفصیل ہے۔ تو والذین، اور وہ، یؤمنون، ایمان لاتے ہیں، بما، اس پر، انزل الیک، جو تیری طرف نازل کیا گیا ہے۔ اب اللہ کی طرف، نبی علیہ السلام کی طرف کیا نازل کیا گیا ہے؟ قرآن مجید اور نبی علیہ السلام کے فرامین۔ وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحي يوحى، نبی علیہ السلام جو بھی بات کرتے ہیں اس وحی کی روشنی میں بات کرتے ہیں جو وحی نبی علیہ السلام کی طرف کی جاتی ہے۔ تو بھی یؤمنون، وہ ایمان لاتے ہیں، بما، اس پر، انزل، جو نازل کیا گیا ہے، اتارا گیا ہے، الیک، آپ کی طرف۔ الیک کی مطلب کیا ہے؟ آپ کی طرف۔ وما، اور اس پر بھی ایمان لاتے ہیں، ان شریعتوں پر بھی ایمان لاتے ہیں، ان کتابوں پر بھی ایمان لاتے ہیں، انزل، جو اتارا گیا، من قبل کا، آپ سے پہلے، نبی علیہ السلام سے پہلے، جناب آدم علیہ السلام سے لے کے نبی علیہ السلام تک جتنے بھی انبیاء کرام آئے ہیں ان کے بارے میں ہمارا ایمان کیا ہے؟ وہ سب برحق ہے، انہوں نے اپنی اپنی قوم میں، اپنے اپنے علاقوں میں اللہ رب العالمین کی شریعت کو، اللہ کی دین کو سمجھانے کے لیے انہوں نے بھرپور محنت کی اور انہوں نے اس دعوت کا حق ادا کیا۔ اور ان تمام کتابوں پر بھی ہم ایمان لاتے ہیں جو کتابیں اللہ رب العالمین نے مختلف اوقات میں، مختلف علاقوں میں، مختلف زمانوں کے لوگوں کی رشد و ہدایت کے لیے جو کتابیں اللہ نے نازل کی۔ اب سوال یہ ہے کہ ہمارے ہاں آج کل جو بائبل ہے، تورات اور انجیل ہے، کیا اس کے بھی ہم حرف بحرف ایمان لائیں گے؟ نہیں۔ ہم تورات اور انجیل کے بارے میں ہمارا اجمالی موقف کیا ہے؟ تورات بھی اللہ رب العالمین نے جناب موسیٰ علیہ السلام پر بنی اسرائیل کے رشد و ہدایت کے لیے اللہ رب العالمین نے نازل کیا ہے۔ انجیل بھی اللہ رب العالمین نے جناب عیسیٰ علیہ السلام پر بطور کتاب نازل فرمائی ہے۔ اب موجودہ جو تورات اور موجودہ جو انجیل ہے، ان دونوں کے جو مشترکہ نام ہے بائبل، جس میں تورات، انجیل اور زبور، ان تینوں کو انہوں نے شامل کیا گیا ہے۔ تو اس کے بارے میں لیٹسٹ جو ہمارے پاس درمیان جو موجود، اس کے بارے میں نہ ہم تکذیب کریں گے نہ تصدیق کریں گے، ان باتوں کی جن باتوں کے حوالے سے ہماری شریعت کیا ہو؟ خاموش ہو۔ ان باتوں کی ہم تکذیب کریں گے جو ہماری شریعت، ہماری کتاب جن باتوں کی مخالفت کرتی ہے، ان کی ہم کیا کرتے ہیں؟ مخالفت کریں گے، ان کو ہم ریجیکٹ کریں گے۔ اور جن باتوں کی تصدیق ہماری کتاب بھی کرتی ہے اور تورات اور انجیل میں بھی ہے، ہم ان کو مانیں گے۔ اور جن باتوں کا تذکرہ نہ ہمارے کتاب میں ہے، نہ ہماری کتاب نے، ہماری شریعت نے ان کو نہ ایکسیپٹ کیا ہے نہ ریجیکٹ کیا ہے، تو اس بارے میں ہم کیا کریں گے؟ خاموشی اختیار کریں گے۔ کیا کریں گے؟ خاموشی اختیار کریں گے۔ یہ کیا ہے؟ یؤمنون بما انزل الیک وما انزل من قبل ومن، اور مامن، جو انزل
اتارا گیا من قبل کا آپ سے پہلے. اگر آپ سے پوچھا جائے نبی علیہ السلام سے پہلے کون سی کتابیں آئی ہیں؟ تورات، انجیل، زبور، صحف ابراہیم، صحف موسیٰ. قرآن مجید میں پڑھا ہے نا، ان ھذا لفی الصحف الاولی صحف ابراہیم و موسیٰ. اسی طرح تورات کا بھی تذکرہ قرآن میں موجود ہے اور انجیل کا بھی تذکرہ قرآن مجید میں موجود ہے. اگر آپ کو کسی بھی امتحان میں پوچھا جائے آسمانی کتابوں کا نام لیں، تورات، انجیل، زبور یہ کتاب کس پر نازل ہوئی ہے؟ یہ جناب داؤد علیہ السلام. زبور کس پر؟ وَآتَيْنَا دَاوُودَ زَبُورًا، ہم نے داؤد کو زبور دیا. اور انجیل تورات نامی کتاب کس پر نازل ہوئی ہے؟ موسیٰ علیہ السلام پر. انجیل نامی کتاب آسمانی کتاب کس پر نازل ہوئی ہے؟ سیدنا عیسیٰ علیہ السلام پر. ذہن میں بات رہے گی. والذین، اور وہ لوگ، یؤمنون، جو ایمان لاتے ہیں اور ایمان لائیں گے قیامت تک، کیونکہ یہ قرآن مجید آسمان کی آخری کتاب ہے. یہ آسمانی شریعتوں میں سے سب سے لیٹسٹ جو شریعت کون سی شریعت ہے؟ اسلام تمام جو آسمانی ادیان میں سے سب سے لیٹسٹ جو دین ہے اور سب سے لیٹسٹ بھی ہے اور سب سے کمپلیٹ مکمل جو دین ہے وہ کون سا دین ہے؟ اسلام کامل مکمل دین ہے. الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا. تو والذین، اور وہ لوگ، یؤمنون، ایمان لاتے ہیں اور ایمان لاتے رہیں گے، بما، اس پر، انزل اتارا گیا، نازل کیا گیا اوپر سے آسمانوں سے، بما، جو انزل اتارا گیا، الیک، آپ کی طرف، جو آپ کی طرف اتارا گیا. آپ سے مراد کون ہے؟ نبی علیہ السلام. کیونکہ یہ قرآن مجید کس پر نازل، یہ کتاب کس پر نازل ہوئی ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر. تو اللہ اپنے نبی سے کہتے ہیں بما، اس کتاب پر، انزل، جو کتاب جو دین اتارا گیا ہے، الیکا، تیری طرف، وما، اور اس شریعت پر بھی، ان کتابوں پر بھی، ان ادیان پر بھی ایمان لاتے ہیں، انزل، جو اتارا گیا. انزل کا معنی کیا ہے؟ اتارا گیا. من قبل کا، تجھ سے پہلے، من قبل کا، تجھ سے پہلے. ہماری اردو زبان میں ہم کہتے ہیں قبل اس کے کہ میں فلانا کو دعوت دیتا ہوں. قبل یعنی پہلے، اس کو کہتے ہیں انگلش میں کیا کہتے ہیں؟ بیفور یو. من قبل کا، بیفور یو، آپ سے پہلے. وبالآخرتی، اور آخرت پر، وبالآخرتی، اور آخرت پر، ہم، وہ کون؟ متقی، ہم، وہ بچنے والے، یوقنون، یقین رکھتے ہیں. کس بات کی؟ مرنے کے بعد اللہ رب العالمین جتنا چاہے اللہ کی منشا کے مطابق عالم برزخ میں رہنے کے بعد بالآخر ہم سب نے اللہ رب العالمین کے بارگاہ میں جمع ہونا ہے، اور ہم نے دنیا میں جو کچھ ہم نے کیا ہے، جو کچھ ہم نے کہا ہے، جو کچھ ہم نے کمایا ہے، جو کچھ ہم نے خرچ کیا ہے، جو ان تمام کا ہم نے اللہ کے سامنے کیا دینا ہے؟ حساب دینا ہے. وبالآخرتی، اور آخرت پر، ہم، وہ، یوقنون، وہی یقین رکھتے ہیں. ہم پڑھ کے آئے ہیں عالم ارواح. ہمیں یہ معلوم نہیں کہ عالم ارواح میں کتنی صدیاں ہم وہاں پہ گزار کے آئے ہیں، اور ہمیں یہ بھی معلوم نہیں ہے اس دنیا میں اب ہماری عمر میں سے اب کتنے عرصہ بچا ہے اور کتنا حصہ ہم مکمل کر چکا ہے. پھر اس کے بعد مرنے کے بعد عالم برزخ میں کتنی صدیاں ہم گزاریں گے، یہ بھی ہمیں معلوم نہیں ہے. لیکن ہمارا ایمان ہے جس طرح ہم عالم ارواح میں صدیاں گزار کر یہاں پہ آئے ہیں، اسی طرح یہاں دنیاوی جو زندگی ہے، دنیا کی 60 سالہ 70 سالہ 80 سالہ 100 سالہ زندگی پوری ہونے کے بعد ہم نے مرنا ہے، اور مرنے کے بعد جتنا دیر اللہ تعالیٰ چاہے کہ ہم عالم برزخ میں رہنے کے بعد بالآخر عالم آخرت میں اللہ رب العالمین کے پاس ہمیں اٹھایا جائے گا، اور اللہ رب العالمین جو عالم دنیا میں جو کچھ ہم نے کیا، جو کچھ ہم نے کہا، جو کچھ ہم نے کمایا،
جو کچھ ہم نے خرچ کیا ان تمام کی ایک ایک پائے کا ہم نے کیا کرنا ہے؟ اللہ کو حساب دینا ہے، اور جو حساب و کتاب میں کامیاب ہوئے وہ ہمیش ہمیش کے لیے جنتوں میں جائیں گے، جو حساب و کتاب میں فیل ہو گئے وہ ہمیش ہمیش کے لیے دوزخ میں ان کو ڈالے جائیں گے۔ یہ ہے ایمان بالیوم الآخرہ۔ اب ایمان بالیوم الآخرہ میں کیا ہوگا؟ قیامت کے دن ہم اٹھائے جائیں گے، نبی علیہ السلام کی حوض کوثر ہے، حوض کوثر سے جو نبی علیہ السلام کی سنت کے مطابق جو زندگی گزارنے والے ہیں ان کو نبی علیہ السلام کے دستے مبارک سے ان کو جام کوثر ملے گا۔ نبی علیہ السلام فرماتے ہیں حوض کوثر کی جو پانی ہے ابیض من اللبن، دودھ سے زیادہ سفید، واحلی من العسل، شہد سے زیادہ اس کا ذائقہ وہ میٹھا پانی ہوگا، اور جو ایک بار حوض کوثر سے پانی پیے گا حساب و کتاب مکمل ہونے تک اس کو پیاس نہیں لگے گی، اور وہ جو ایک دن ہے قیامت کا، وہ ایک دن دنیا کے حساب و کتاب کے مطابق 50,000 سال 50,000 سال کے برابر قیامت کا دن ہوگا، اور اس دن سورج 1 میل کے فاصلے پر ہوگا، سورج 1 میل کے فاصلے پر ہوگا، اور اس دن ہر انسان اپنے گناہوں غلطیوں کے بقدر اپنے اپنے پسینے میں ڈوبے ہوئے ہوں گے۔ جو جتنا زیادہ خطا کار ہوگا اتنا زیادہ وہ اپنے پسینے میں ڈوبا ہوگا۔ بہت سے لوگ اپنے ہی پسینے میں مکمل ڈوبا ہوگا، بہت سے لوگوں کی پنڈلی تک، بہت سے لوگوں کے ران تک، بہت سے لوگوں کے کمر تک، بہت سے لوگوں کے سینے تک، بہت سے لوگوں کی گردنوں تک، بہت سے لوگوں کی یہ جو منہ تک، بہت سے لوگوں کی ناک تک، بہت سے لوگوں کی آنکھ تک، اور بہت سے لوگ اپنے اپنے پسینے میں ڈوبے ہوئے ہوں گے۔ اور اس دن اللہ رب العالمین کے سائے کے علاوہ کوئی سایہ نہیں ہوگا، اور اللہ کا سایہ اللہ ان خوش نصیب لوگوں کو نصیب فرمائے گا جو 7 قسم کے لوگ ہیں۔ ان 7 قسم کی خوش نصیب لوگوں کو اللہ کیا دے گا؟ اپنا عرشے کا سایہ دے گا۔ اور اسی طرح جس دن سایہ نہیں ہوگا اس دن اللہ رب العالمین اس قاری قرآن کو، قرآن مجید پڑھنے والے کو یا قرآن مجید پڑھنے والی کو جو خصوصی طور پہ سورہ بقرہ کی تلاوت ڈیلی بیس پہ روزانہ کرتا ہے یا کرتی ہے، اسی طرح سورہ آل عمران جو ریگولر پڑھتے ہیں، نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ زہراوین کو پڑھا کرو، کیوں؟ قیامت کے دن یہ دونوں بادل بن کر یا تو یہ دونوں سایہ بان بن کر یہ دونوں صورتیں آئے گی، اور پڑھنے والے کے اوپر سایہ بن کر اور پڑھنے والے کے اوپر بادل بن کر اس کو سایہ فراہم کرے گی۔ کون سی صورتیں؟ سورہ بقرہ اور سورہ آل عمران۔ اور اس دن جو لوگ قرآن مجید کو پڑھتے ہیں، قرآن مجید سے اپنے تعلق مرتے دم تک قائم رکھتے ہیں، قرآن مجید اللہ رب العالمین کی عدالت میں اس قرآن پڑھنے والے، اس قرآن پر عمل کرنے والے، اس قرآن کے مطابق زندگی گزارنے والے مسلمان مرد اور مسلمان عورت کے حق میں اللہ رب العالمین سے قرآن مجید کیا کرے گا؟ سفارش کرے گا۔ تو لہٰذا وَبِالْآخِرَةِ هُمْ يُوقِنُونَ، وہ آخرت پر یقین رکھتا ہے۔ اب آخرت میں کیا ہے؟ حوض کوثر بھی ہے، سورج 1 میل کے قریب ہوں گے، ہر انسان اپنے اپنے پسینے میں ڈوبے ہوئے ہوں گے، پھر وہاں سے ہر آدمی کو تولا جائے گا، نامہ اعمال وہاں پہ میزان نصب ہوگا، پھر اس کے بعد وہاں سے ہوتے ہوئے پل صراط ہوگا، پل صراط جہنم کی اوپر ہوگا، اور پل صراط سے گزر کر پھر آخر میں کدھر جائیں گے؟ جنت میں جائیں گے، اور جنت میں اللہ رب العالمین کا دیدار نصیب ہوگا، اور اللہ رب العالمین جنت میں جنتیوں کو اپنے ہاتھ سے اللہ جام پلائے گا، وَسَقَاهُمْ رَبُّهُمْ شَرَابًا طَهُورًا۔ اس پورے ڈیٹیل کو ماننے کا نام کیا ہے؟ ایمان بالیوم الآخرہ۔ ایک بار پھر سنیں، والذین، اور وہ یؤمنون ایمان لاتے ہیں، بما اس پر، انزل جو اتارا گیا ہے، الیک آپ کی طرف، تیری طرف، وما اور اس شریعت پر بھی، ان کتابوں پر بھی، انزل اتارا گیا، من قبلک تجھ سے پہلے، وبالآخرۃ اور آخرت پر، ہم وہی لوگ، یوقنون یقین رکھتے، کون؟ الذین یؤمنون بالغیب،
ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك.